میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بس اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو؟ مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے، سٹیج پر اب اس ماحول میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشک ہو رہا ہے، کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے، نام بڑھ جائے، شہرت بڑھ جائے، یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں۔ عام طور پہ یہی سوچیں، دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے، صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا، ٹورنٹو شہر سے، کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے، مجھے دیکھیں 30 سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی۔ اف، میرے یہ بات سن کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی، وہ بھی آدھے دن کی، جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا، آدھے دن کی تھی چھٹی، دوپہر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا۔ سوچو اس مسلمان کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بیچارے کا زور ہی نہیں چل سکتا، کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے، متعین ہے۔ یہ 30 سال وہ جس نے عمر قید گزاری نا 14 سال، وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ تو 14 سال کے بعد رہا ہو گیا، یہ 30 سال دکان کا قیدی بنا رہا بیچارہ۔ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے؟ دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے۔ دکان میں بیٹھ کر یہ گاہک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے، یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں گاہک اس کی طرف۔ لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا میں قصوروار ہوں۔ کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا، میں آیا ہوتا اس کے پاس، یہاں پر اس کو بتایا ہوتا۔ مسلمان تھا، میرے 1-2 دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی کہ دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو، رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب بہتر ہے، سمیر کیپ اٹ دیٹ وے، یہ بہتر ہے۔ رزق کا بڑھ جانا
इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, ये अल्लाह का ऐलान है। रिज़्क़ मैं बढ़ाता हूँ और मैं ही घटाता हूँ। तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब व यरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसके लिए मेरी मर्जी होती है मैं बढ़ा देता हूँ ज्यादा, बगैर हिसाब किताब के दे देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, बाप उसका मिलियनेयर बिलियनेयर दुनिया से गया, 8-9 साल का बच्चा है, एकदम बिलियनेयर हो गया। अब इसमें इसका क्या कमाल है, कौन सी मेहनत लगी इस बच्चे की? अल्लाह की तरफ से एक फैसला था। और रिज्क का लेकिन माल का बढ़ना ये रिज्क की बढ़ोतरी नहीं है। माल का बढ़ना रिज्क की बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, रिज्क में क्या क्या कुछ है? रिज्क में माल भी है, नेक बीवी भी है, फरमाबरदार औलाद भी है, मुआशरे में लोगों की इज्जत भी है, सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए छत भी है, कपड़े तन ढांकने के लिए कपड़े भी हैं, हाँ, खाना भी है, सेहत भी है। करोड़ों रुपए पास हों, करोड़ों डॉलर पास हों, और तबीयत अल्लाह ऐसी खराब कर दे कि आदमी के जिस्म में लुकमा एक भी ना जाए, तो आप ये कहेंगे कि इसका रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि पैसे तो बहुत आ रहे हैं। अमन अमान भी है, आफियत भी है, लोगों का आपस में मिलजुल के रहना भी है, ये सब रिज्क है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, हम अपनी मर्जी से घटाते हैं, हम इसमें बरकत देते हैं और हम इसमें बेबरकती देते हैं। तो या अल्लाह किसके लिए बरकत देते हैं और किसके लिए बेबरकती करते हैं? आप किसके लिए बरकत करते हैं, किसके लिए बेबरकती करते हैं? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह का फैसला है। भाई मेरे करीब होना चाहते हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, तो इस्लाम यानी ये जो मेरा हबीब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके रंग में रंग जाओ, तुम इसके हो जाओ, हम तुम्हारे हो जाएंगे। हमारे पेज ईमान और यकीन को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।